السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ ہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اختر مینگل کی حکومت سے علیحدگی کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے والد کو، اس کے دادا کو اگر آپ پاکستانی ہیں تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ لوگ شاید پاکستان، تو میں شاید تھوڑا مبالغہ کر جاؤں، لیکن بلوچستان کی امیر ترین شخصیات ہیں۔ یہ ایک بندہ جس کا نام اختر مینگل ہے کبھی بھی 1 مہینے سے زیادہ بلوچستان میں نہیں رہا ہوگا۔ ان کے عیاشی کے اڈے دبئی، لندن اور سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، وہاں عیاشی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اختر مینگل کی مرسیڈیز گاڑی دیکھی ہو تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اس کا طرز رہائش، اس کا طرز زندگی دیکھا ہو، یہ صدیوں پرانا جو غلامانہ نظام ہوتا ہے نا، جس میں ان کے جو مزارے، یہ ان کے جو آگے بیچارے غریب ان کی رعیت ہوتی ہے، ان کو کتوں کی طرح یہ ہانکتے ہیں، ان کو اس سے چھانٹوں سے مارتے ہیں، ان کے پاؤں میں سنگل ڈال کے ان کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ظلم، ان کے جبر اور ان کے حرام کاریوں سے آگاہ ہوں تو واللہ آپ اس اسمبلی کو آگ لگا دیں جس میں ایسے درندے انسانی شکل میں موجود ہیں۔ یہ بندہ کل کہہ رہا تھا کہ جی میں سوئی گیا، ہمیں سونگنے کو نہیں ملتی، ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ان کے، اور اس طرح وہ جو بیچارہ مارا گیا تھا، ان کے دماغ میں یہ خناس کس نے ڈال دیا کہ سوئی گیس ان کے باپ کی جاگیر ہے؟ اگر آپ بلوچستان میں پیدا ہو گئے ہیں تو پاکستان کا گناہ تو نہیں۔ بلوچستان البتہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، کوئٹہ پاکستان کا شہر ہے، تمہارے والدین کا نہیں ہے۔ تمہارا تاریخ میں دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں، سوائے انگریزوں کی خفیہ برداری کے۔ یہ جو تمہارے بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے بڑے یہ مامے بڑے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ان کی خفیہ برداری کر کے کسی کو نواب کا لقب مل گیا، کسی کو کوئی اور لقب مل گیا، جگیریں مل گئیں، اور تم نے اپنی گنڈا گردی سے اپنے علاقے میں کبھی سڑکیں نہیں بننے دی، اسکول نہیں بننے دیے، ہیلتھ سینٹر نہیں بننے دیے، سارے پیسے کھا جاتے ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنی بدترین کرپشن آپ کو بلوچستان میں ملے گی، جس طرح ان لوگوں کے گھروں سے خزانے برآمد ہوتے ہیں، خزانے بھرے ہوئے کنویں نوٹوں کے برآمد ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ رئیسانی وغیرہ جن کے کیا کیا کچھ نکلا تھا، اور جس طرح کی زندگی یہ وہاں گزارتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ یہ حکومتوں میں صرف بلیک میلنگ کے لیے شامل ہوتے ہیں، بلیک میلنگ کر کے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ لوگ قبر کے کنارے تک پہنچ جائیں، ان کے پیٹ صرف جہنم کی آگ سے بھر سکتے ہیں، ویسے نہیں بھر سکتے۔ تو یہ پہلے اس بندے کے دماغ سے خناس اب نکل جانا چاہیے۔ پاکستان کو بنے 70-72 سال ہو گئے ہیں کہ سوئی گئے جس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ پاکستان کی اس کا مالک ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان اس کی مالک ہے۔ اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے، اس کا فیصلہ بھی تمہارے گھر میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ بھی پاکستان کی حکومت، اس کا آئین کرے گا، اور وہ بالکل صحیح فیصلہ ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس سے محروم ہے۔ جتنی لوڈ شیڈنگ ادھر ہوتی ہے اتنی ادھر ہوتی ہے۔ صرف یہ تمہارے دماغ میں جو ایک خناس گھس گیا ہے نا کہ تم اس کے مالک کو یہ دماغ سے نکال دو۔ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تمہارا آدھا قبیلہ جو ہے نا اس کو نوکریاں وہاں پہ ملے، ان کو تنخواہیں وہاں سے ملے، اور ملے بھی تمہارے ذریعے، یعنی حکومت تمہیں دے اور تم آگے ان کو دو۔ اور حکومت یہ گنڈا گردی بھی برداشت کرتی ہے، یہ بلیک میلنگ بھی کرتی ہے کہ صرف تمہاری زبانیں بند رہیں، لیکن تمہاری زبان بند نہیں رہ سکتی، کیونکہ تمہارا وہ جو چابی والا بٹن ہے نا، وہ تمہارے پاس تو ہے نہیں، وہ تو تمہارے مالکوں کے پاس ہے، جنہوں نے تمہیں عجیب و غریب و بیہودہ قسم کی گارنٹیاں دی ہوئی ہیں کہ تم یہ ہو جاؤ گے، وہ جو تم کبھی انشاءاللہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی اس بندے نے اسمبلی میں اعلان کیا، حامد میر اسے اپنے پروگرام میں لے آیا۔ وہ پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کل کا پروگرام اس کا دیکھ لیں۔
اس میں یہ اس کو صرف یہ ٹریننگ دیتا رہا ہے کہ تم حکومت کو کس کس طرح ٹف ٹائم دے سکتی ہو، کس کس طرح پریشان کر سکتے ہو، اور تمہارے پاس کون کون سا ایسا لیوریج ہے جس کو دبا کے تم یہ کرو گے۔ یہ ساری وہ سازشیں ہیں جو پاکستان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی اشاروں پر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان دشمن ایجنسیوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ فوج کو مار کے تو پاکستان پہ قبضہ کر نہیں سکتے، اب یہی راستہ رہ گیا۔ خاص طور پہ جو جوتے اب انڈیا کو پڑ گئے ہیں چائنا سے، اس کے بعد اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہ اندر کا ہمارا ماحول جو ہے وہ گرم کرے گا۔ وہ جو اپنی چانکیائی سیاست ہے اس پہ بہت تیزی سے عمل کرے گا اور کر رہا ہے۔ یہ جتنے ان کے پروردہ، جتنے ان کے نمک خوار یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، یہ سب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ایسے مباحث ٹی وی پہ کرتے ہیں جن کا دور دور تک لیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان میں یہ کرونا کا عذاب آئے ہوئے۔ آپ مجھے بتا دیں 3 مہینے میں ایک دن جس دن انہوں نے کرونا پہ پروگرام نہ کیا ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں سے کیا ہی نکال۔ کبھی کہتے ہیں یہ حکومت کو جو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، کرفیو لگا دینا چاہیے، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے، کوئی ایک ان کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ جس طرح کی ہدایت ملتی ہے، یعنی انتشار فکری انہوں نے قوم میں پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کرنا ہے۔ اب ناظرین، ایک تو حملہ ادھر سے سیاسی ماس سے تو یہ کیا ہے، اور جس طرح کے بیانات اپوزیشن کی طرف سے آ رہے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میرا نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پیپل پارٹی، نہ انصاف پارٹی، میرا کسی پارٹی سے کوئی سیاسی تعلق نہیں، میرا صرف پاکستان سے تعلق ہے۔ الحمدللہ میں پاکستانی جیوں گا، پاکستانی مروں گا انشاءاللہ۔ جس طرح کی بیان بازی، جس نوعیت کے گندے غلیظ الفاظ ہماری اسمبلیوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان حالات میں، جب کہ پاکستان بدترین دور سے تاریخ کے گزر رہے ہیں، ایک تو ہم پہ بین الاقوامی جو عذاب آیا ہوا ہے، جو ہم پہ پابندیاں، IMF کی پابندیاں، FATF کی پابندیاں، ورلڈ بینک کی پابندیاں، اس کے بعد ہمارے معاملات ہمیں کئی جگہ امریکہ کے آگے وہ کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور برا نہ منائیں تو کئی جگہ چین کے آگے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر ایک جگہ کمپرومائز کر کے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہوں جہاں کوئی ارد گرد آپ کا چھوٹا سا گھر ہو اور بہت بڑے جاگیردار آپ کے ارد آباد ہوں، جن کی پوری کوشش ہو کہ اس گند کو اس محلے سے نکالو۔ اس وقت آپ کو کیا کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، جس نے عمران خان کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو کر دی ہے، وہ ہے ڈرگ مافیا کا حملہ۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، پنجاب کی ہماری محترمہ جو وزیر صحت ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بیان دینے کی کہ یہ وہ فلاں جو ٹیکہ ہے جی وہ اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو، مریضوں کو، کرونا کے مریضوں کو۔ اب پہلی بات تو یہ میں نے خود یہ فیس کیا ہے، میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے ایک چوانی کی واللہ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال نہیں کی سوائے پیناڈول کے۔ اس کے علاوہ اور الحمدللہ آپ میری باتوں سے اندازہ کر لیں، میری صحت دیکھ لیں، میں کوئی مرنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ کرونا سے تو کبھی نہیں مر سکتا۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے موت دینی ہے، تو کسی بھی وجہ سے بندے کو چلتا چلتا ہی بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں والا عقیدہ۔ باقی ٹھیک ہے، یہ وبا ہے، یہ بلا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس کا مقابلہ اس طرح نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ دیں۔ کل ایک ڈاکٹر دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے کہا کہ ساگر صاحب آپ نے یہ گولی ہے، یہ نہ ایک کھا لیا کریں تو یہ سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ اس گولی کا پتہ 10 گولیوں کا 10 روپے کا ملتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آدھے لاہور سے میرا بندہ ڈھونڈ کر آیا، کسی دکان پر وہ نہیں ملا۔ آپ کسی دکان سے جا کے، اس کو تو چھوڑیں، یہ منہ پہ باندھنے والے چھکو بھی جو ڈھنگ کے ہیں نا، آپ کو نہیں ملیں گے۔ جتنی ریلیٹڈ دوائیاں ہیں اس سے کرونا سے،
اگر آپ کو پاکستان کے بڑے سے بڑے میڈیکل اسٹور پہ سارے مل جائیں تو آپ جو سزا دی چاہے مجھے دیجیے. لاہور پر جو ظلم جو قہر اس حکومت نے توڑا ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ. صرف شریف خاندان سے بدلہ لینے کے لیے تم ہمیں رسوا کر رہے ہو. مجھ جیسے لاہور کے 1 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو رسوا کر رہے ہو. کچھ نہیں یہاں لینے دیتے کوئی دکاندار. مہنگائی روئے زمین کی سب سے زیادہ یہاں پر ہے، سب سے زیادہ بلیک میلنگ اس کی ڈرگس کی یہاں پر ہے. سب سے آپ دکان پر ایک دوائی کا نام لے رہا، آپ کو نہیں ملی، آپ ذرا ہٹیں گے تو ایک بندہ آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا، سر کیڑی کیڑی دوائی لینی آؤ میں تو لے رہا. ڈبل قیمت پہ ٹرپل قیمت سے. دکاندار کو آپ کہیں نا میں نے کل تم سے گولی 5 روپے کے لی تھی، آج تم 25 کی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتا بھاجی پرے ہٹو، کسی اور نو آن دو، سڑا دماغ نہ کھاؤ. جتنے لاہور کے جنرل ہسپتال ہیں، جو سرکاری ہسپتال ہیں یا جو دوسرے بھی ہے پرائیویٹ بھی ہے، وہ بھی سرکاری بن گئے ہیں اس طرح. ان کے سامنے جتنی میڈیکل کی دکانیں ہیں یہ سب چوری کرتے ہیں، ہسپتالوں والوں کے ساتھ مل کے چوری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بےغیرتی کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. خدا کی قسم دیہاتی لوگ جن کے مریض داخل ہیں ہسپتالوں میں، ہاتھ میں پرچیاں پڑھ کے یہ 50 سینٹی گریڈ کی آگ کے نیچے جھلستے ہوئے ان بغیرتوں کے پاس جاتے ہیں. نہیں ہے کہ کیونکہ تھوڑی مہربانی فلانا ہے گا ٹمکا ہے گا، مریض دی حالت بڑی خراب ہے، یہ ہے وہ، تو ایک بندہ ادھر سے آئے گا، وہ کہہ دے گا آپ کو کہ ادھر آؤ بھائی میں تو لے کے دینا. آگے آپ سمجھتے ہیں وہ کچھ کرتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا. وہ ٹیکہ جو ہماری محترمہ وزیر صحت صاحبہ نے فرما دیا تھا فائدہ ہوتا ہے. ان دنوں سنا ہے کہ وہ 20-22 ہزار روپے کا، وہ بھی خدا کا غضب پڑے ان پہ. 20-22 ہزار روپے کا ٹیکہ، یار کوئی کینسر کا ٹیکہ ہے وہ، اس وقت خیر ملتا تھا جتنے. آج وہ خود وہی وزیر کہہ رہی ہے 2.5 لاکھ روپے کا نہیں ملتا بازار میں. اب یہ کہہ رہے ہیں فلاں اسپتالوں کو الاٹ کیے ہیں، وہ تمہارے باپ نے الاٹ کیے ہیں. تم سب ڈاکو ہو، چور ہو. تم ٹکے کی عزت نہیں کرتے عمران خان کی. تم نے عمران خان کو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھا. بکواس کرتے ہو تمہارا کوئی تعلق نہیں اس کے فلسفے سے. تم غدار ہو اس کے. تمہیں ایک سازش کے تحت اس کی پارٹی میں داخل کیا گیا تھا، جس طرح کہ جب یہ بندہ اپنا ایجنڈا پورا کرنا لگے، پاکستان کے فلاح و بہبود کے کام کرنے لگے، تو تم اسے اتنا ذلیل کرواؤ کہ یا خودکشی کر لے یا پاکستان چھوڑ کر چلا جائے. یہ تو اس کی ڈھٹائی ہے، ہٹ درمی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تمہارے ہوتے ہوئے یہاں پہ. میں کہتا ہوں آپ کو اندر کی باتوں کو پتہ لگے، آپ کا دماغ خراب ہو جائے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ جو سینتھیا رچی جو آج کل بڑی وہ بنی ہوئی ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے سیاستدانوں کے لیے، کس کے لیے، کچھ کے لیے، یہ اس کو کون پاسپورٹ لایا تھا؟ یہ اعظم سواتی کی بیٹی. اور یار میں تو آپ کو باتیں بتاتا نہیں ہوں واللہ. یہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ نونی والے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس رشتہ داریاں بتاتے ہیں نا ان کی. یہ شوگر مافیا میں کون نکلے ہیں، وہ آٹا مافیا میں کون نکلے تھے، اور اب یہ مرغی مافیا میں بھی یہی نکلیں گے. سلمان وہ جو اس کا حمزہ شہباز کا نام لیتے رہتے تھے نا، حمزہ شہباز تو اب جیل میں ہے. اب مجھ پہ کتے حملہ کریں گے کہ جی یہ نون لیگ کی بات کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کی گندی غلیظ ذہنیت کو انہیں ہدایت دے. یہ اپنے دماغ سے سوچیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں. ایک چیز نہیں پاکستان. آپ مجھے بتائیں کیا لاہور میں روٹی اس قیمت پہ ملتی ہے، سرکاری قیمت ہے؟ کیا آٹا اس قیمت پہ مل رہا ہے؟ بکواس سنتے رہیں، کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے. یہ کر دیا، فلانی کمیٹی بنا لی، اس نمبر پہ فون کرو، اس نمبر پہ فون کرو، اس نمبر پہ فون کرو. اور بے شرمو اور خدا کے غضب سے ڈرو. اپنے ذاتی انتقام میں تم نے یہ پراکسی وار بنائی ہوئی ہے. یہاں
اور تم لاہور میں پروکسی وار لڑ رہے ہو، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہو. یاد رکھنا اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ پھر اس کو صوبائیت کو ہوا دیتے ہیں. انہوں نے تو جھوٹ بول بول کے وہ سندھ میں اور بلوچستان میں اور ادھر کے پی کے میں یہ تحریک چلائی ہوئی ہے نا کہ پنجابی زیادتی کرتے ہیں. تم لگے ہوئے ہو اس بات پہ، پورا زور لگا رہے ہو کہ پنجابیت کو پنجابی شاونزم کو ہوا دی جائے، ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جائے، اور یہ ایجنڈا ہے تمہارا. تم مامے بنے ہوئے ہو پاکستان کے فلاح و بہبود کے، سب کو انصاف ملے گا، انصاف پہلے ہوگا. وہ جنگ لگی ہوئی تھی تو چرچل نے کہا عدالتیں کھلی ہیں. یاد ہے کیا کیا بکواس کیا کرتے تھے. تم سب دشمن ہو عمران خان کے، تمہیں ایک ایجنڈے کے تحت اس کے ساتھ شامل کیا گیا. لیکن یاد رکھنا، خدا کی قسم، جس بندے نے اس ملک سے غداری کی اس کی نسلیں اللہ نے مٹا دی ہیں. 3 فیملی ہیں، دیکھ لو. گاندھی فیملی، مجیب الرحمان فیملی، شیخ مجیب الرحمان فیملی، بھٹو فیملی، نام و نشان میں اللہ نے چھوڑا، اور تمہارا بھی نہیں رہے گا باقی. ابھی تو تم پہ خانہ کعبہ کے مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے ہیں نا، اس وقت سے ڈرو جب اللہ تم پہ توبہ کے دروازوں بھی بند کر دے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں جذبات میں بہت کچھ کہہ گیا، میں نے غلط الفاظ کا استعمال کیا. لیکن جس دکھ اور کرب سے میں گزر رہا ہوں وہ آپ کا دکھ اور کرب ہے جو سمٹ کے میرے دل میں آ گیا ہے، اور میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں پہ غور ضرور کریں. مجھے اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ میری کوئی فین فالو شپ جو ہے کروڑوں ہو جائے گی تو مجھے وہ لاکھوں ڈالر مل جائیں گے. نہ ٹگا مجھے اب ملتا ہے نہ پھر ملنا ہے. جو میری ویڈیو پاپولر ہو جاتی ہے وہ اس کو 2-3 مہینے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.